ہمارے ہندوستان پاکستان دونوں جگہوں کے، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ایک میگزین ایڈٹ کرتے ہیں جس کا نام آج ہے، اور وہ اٹ از بیسیکلی فنڈامنٹلی ٹرانسلیشن بیسڈ. انہوں نے دنیا کی ساری زبانوں، تقریباً ساری زبانوں کے ادب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. خود بھی بہت اچھے ٹرانسلیٹر ہیں، اور انہوں نے ٹرانسلیشنس پیدا کیے ہیں، بہت اچھے ٹرانسلیٹرس پیدا کیے ہیں، اور اس کے لیے اردو زبان ان کی بہت ممنون ہے کہ انہوں نے اس اہم کام کو انجام دے کے اردو کو مالا مال کیا ہے. ہمارے اس مذاکرے میں دوسرے جو شریک ہیں بہت ممتاز پروفیسر انیس الرحمان، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں. پروفیسر انیس الرحمان از ایسوسیٹیڈ ود ڈپارٹمنٹ آف انگلش جامعہ ملیہ اسلامیہ، اینڈ ہی ہیز so many translations to his credit. انہوں نے فائر اینڈ روز کے نام سے he has translated Urdu poetry into English, and its anthology has been published by Rupa, and that enlarged version of that anthology is arriving very shortly with another name. I don't want to disclose the name of the publisher, but it is there to be seen very soon. تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے تیسرے جو شریک ہیں بہت ممتاز پاکستان کے دانشور، ترجمہ کار، اور بہت بالغ ذہن اور بہت اچھے تصورات اور روشن خیالات کے حامل دماغ جناب علی مدی ہاشمی. ان کا استقبال ہے، تشریف لائیں. علی مدی ہاشمی صاحب کا ایک اور بہت اچھا تعارف یہ ہے کہ وہ ہمارے جو لیجنڈری شاعر فیض احمد فیض ہیں ان کے نواسے ہیں. آج کی اس محفل کا موڈریشن جو کریں گے وہ عبدالنصیب خان صاحب ہیں. بہت بہت معافی. ہماری چوتھی شخصیت جو اس مذاکرے میں شریک ہیں پروفیسر محمد ذاکر، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. ذاکر صاحب نے دو بہت بڑے کام کیے ہیں. قصہ چہار درویش جو میر امن نے لکھا، اس کو انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اس کا، اور ایک اور بہت بڑا ٹیکسٹ ہے ہمارا، اس کو اردو میں منتقل کیا ہے. تو یہ بہت وقی، بہت پروقار ترجمے ذاکر صاحب نے دیے ہیں. یہ جامعہ ملیہ کے ڈپارٹمنٹ آف اردو سے ان کا تعلق تھا. اس کے علاوہ وہ انگریزی سے اردو میں بہت ترجمے کیے ہیں. بلکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 100 برسوں میں جامعہ بہت بڑا مرکز رہا ہے ٹرانسلیشنز کا، اور دارالترجمہ حیدرآباد کے بعد سب سے بڑا مرکز جو قائم ہوا ترجمہ جامعہ ملیہ میں قائم ہوا، جس میں پروفیسر مجیب ڈاکٹر عابد حسین، دو بہت بڑے نام تھے ترجمے سے جڑے ہوئے، جنہوں نے سائیکولوجی، فلسفی، اکنامکس. خود ذاکر حسین جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوئے بعد میں، جنہوں نے وائس چانسلر کی حیثیت سے جامعہ ملیہ 22-25 سال کام کیا. ہی واز ویری ایکسلنٹ ٹرانسلیٹر. انہوں نے پوئٹکس کا ترجمہ کیا تھا پلیٹو کی. تو یہ جامعہ بہت بڑا مرکز تھا. اس روایت کو جو جامعہ میں ترجمے کی قائم ہوئی، اس کے بہت روشن نمائندے ہیں پروفیسر محمد ذاکر. تو اب میں عبدالنصیب خان صاحب سے گزارش کروں گا. یہ خود پی ایچ ڈی ہیں ٹرانسلیشن پر، انیس الرحمان صاحب کے شاگرد ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہیں. انگریزی میں نظمیں لکھتے ہیں، اور جامعہ میں جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کے پرنسپل ہیں، اور خود ترجمے کے بارے میں ان کی بہت گہری نگاہ ہے، بہت اچھی سوچ ہے. تو اب میں یہ گفتگو کا سلسلہ جناب عبدالنصیب خان صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فرحت احساس صاحب. میں ریختہ کی جانب سے تمام شرکاء اور خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. اس نشست کا موضوع ہے
ترجمہ حاصل اور لا حاصل، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ان ٹرانسلیشن، یا یوں کہیے لاس اینڈ گین ان ٹرانسلیشن۔ ایک زبان جو دو افراد کو جوڑتی ہے، ان کے درمیان باہمی ربط پیدا کرتی ہے، وہی زبان دو افراد کو الگ کر دیتی ہے، ان کے درمیان ایک اجنبیت پیدا کر دیتی ہے، ایک بیریئر کی شکل میں ابھر آتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ترجمہ ہی اس باہمی ارتباط کا ذریعہ معلوم پڑتا ہے۔ ترجمے کے ذریعے ہم ایک کمیونٹی، ایک قوم کے ذخیرہ علم کو دوسری قوم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک لنگوسٹک کمیونٹی دوسری لنگوسٹک کمیونٹی کے سماجی، سیاسی، ثقافتی و ادبی تجربوں کو شیئر کرتی ہے، تمام لٹریری ایکسپریشنز کو شیئر کرتی ہے، ہیومن ایکسپیرینسز کو شیئر کرتی ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم براڈر ہیومن کنسیڈریشنز اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمہ ہمیں ٹیکسٹ کمپریہنشن اور ٹیکسٹ پروڈکشن کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ اس نیو لٹریری کلچر، نیو لٹریری کینن کے فارمیشن میں اردو ادب کا بھی بہت اہم رول ہے۔ اردو فکشن، خاص طور پر اردو شاعری، ہمیشہ سے مترجمین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اگر ہم اردو شاعری کے، جدید اردو شاعری کے حوالے سے بات کریں تو آج ہمیں ترجمے میں وہ چیز موجود ہے جو اردو شاعری، جدید اردو شاعری کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ تو کوئی بھی قاری جس کی رسائی انگریزی تک ہے، وہ مکمل احاطہ اردو شاعری کا کر سکتا ہے، جدید اردو شاعری کا، چاہے وہ حالی اور اقبال کی پرپسی پوئٹری ہو، حب الوطنی ہو، اکبر الہ آبادی کا طنز ہو، پروگریسو پوئٹس کا پروٹیسٹ ہو، ان کا سوشلسٹ ہیوز ہو، سوشلی مارجنلائزڈ لوگوں کی زندگی ہو، یا حلقہ ارباب ذوق کے شعراء کا ماڈرنسٹ اپروچ ہو، یا ویمن پوئٹس کے فیمنسٹ اسٹانس ہو، ان کی آئیڈینٹی کا بولڈ اسرشن ہو، یہ تمام چیزیں آج انگریزی میں موجود ہیں۔ اور اس کے لیے میں بگ راؤنڈ آف اپلاز تمام مترجمین کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس آج انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایک مترجم بھی اسی جو پرائمری کریٹو درد ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ ان کے علاوہ بہت ساری صعوبتوں، بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زبان میں موجود معنی کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے عمل کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ کیا الفاظ کے معنی صرف لغوی معنی تک ہی محدود ہوتے ہیں؟ کیا الفاظ کی تفہیم کے لیے ہم اس زبان کی گرامر، اس زبان کی ووکیبلری، اس زبان کے اسلوبی و صوتی نظام، ان الفاظ کے سیاق و سباق کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے؟ یہ چند بہت اہم سوالات ہیں جنہیں ہر مترجم دھیان میں رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم بعض اوقات ایک ہی لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، ایک ہی زبان کا ایک ہی لفظ۔ مثال کے طور پہ پانی لے لیجیے آپ۔ رحیم کا ایک مصرع ہے، رحیمن پانی راکھیے بن پانی سب سون۔ غالب کا مصرع ہے، آگ میں پانی سے بجھتے وقت ہوتی ہے صدا۔ اقبال کا مصرع ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ صاف ظاہر ہے کہ مترجم کو ان تمام چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھنا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اگر ذرا سی چوک ہوئی، غلطی ہوئی تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ معنی کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں، کنوٹیٹو میننگ ہے، ڈینوٹیٹو میننگ ہے، افیکٹو میننگ ہے، گرامیٹیکل میننگ ہے۔ ان تمام جو ہے چیزوں کو ٹرانسلیٹر کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بلراج کومل کی ایک نظم کا ایک مصرع ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایکٹیو وائس ہے، ان کے دو ترجمے موجود ہیں۔ ترجمے میں ایک جگہ ایکٹیو وائس کا استعمال کیا گیا ہے، دوسری جگہ پیسو وائس کا استعمال کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیپل سے ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ ہے اٹ از سیڈ۔ یہاں گرامیٹیکل میننگ آتا ہے، جہاں پہ کمیونیکیٹو انٹینٹ دونوں جملوں میں، دونوں ترجموں میں موجود ہے، لیکن ایک جگہ گرامیٹیکل میننگ کا لاس ہے۔ تو ہم جب لاس حاصل اور لا حاصل کی بات کرتے ہیں تو یہی خاص طور سے مسائل جو چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان پہ بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی دیانتدار مترجم ان سوالات کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے، کیونکہ مسائل جو ترجمے کے دوران آتے ہیں ان کا تعلق الفاظ کے ترادف یعنی لیکسیکل ایکویولنس، مترادفات، ذو معنی یا زیادہ معنی والے الفاظ، کلچرل ترادف، اسلوبی ترادف، کلوکیشنز، استعارات وغیرہ سے ہوتا ہے، اور ان ادبی اور لسانی اجزاء کا تعلق براہ راست معنی سے ہوتا ہے۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اجمل کمال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اجمل کمال صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے ادیب، مترجم اور کرٹک ہیں، آج کے مدیر ہیں۔ آپ کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے ترجمہ کرنے کا۔ آپ نے انگریزی اور مختلف زبانوں سے اردو میں ترجمے کیے ہیں۔ آپ نے کولابریشن میں مراٹھی سے بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو آپ کے ترجمے کا کینوس بہت بڑا ہے۔ ترجمہ دو طرح سے ہوا، ایک تو یہ کہ ہم اردو سے انگریزی میں کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ آڈینس کون ہے۔ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم سلیکشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہمارا آڈینس، ہمارا اپنا سلیکشن۔ تو وہ اس بات سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے اپنے جو تجربات ہیں، جو آپ کا اپنا جو قاری ہے، وہ کس طرح کا، مطلب آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کلچرل ترادف کی بات کرتے ہیں، جب ہم الفاظ کے ترادف کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں محاورے کا ترجمہ ہے، وہاں مترادفات کا ترجمہ ہے۔ تو اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ کافی روشنی تو خیر ڈال دی گئی ہے، اور اصل میں ترجمے کا مسئلہ تو اس مذاکرے کے عنوان سے شروع ہو گیا تھا۔ یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ لاسٹ اینڈ گینڈ ان ٹرانسلیشن کا ترجمہ کیا گیا ہے، حاصل اور لا حاصل، جو جب تک آپ انگریزی ساتھ میں نہ رکھیں تو یہ ترجمہ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا تھا۔ تو اب ترجمے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ ترجمے کے بارے میں جو یہ اتنی عالمانہ گفتگو ہوئی تو اس سے مجھے تو خیر بہت کچھ حاصل ہوا، لیکن وہ شفیق الرحمان کا ایک جملہ ہے کہ 6 مہینے کی محنت سے آپ بلی کو سدھا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کی محنت کا حاصل محض ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگی۔ تو یہ جن چیزوں کا انہوں نے کہا ہے کہ ترجمہ کرنے والے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے رکھتے ہوں، لیکن کم از کم ان اصطلاحات سے، ان ٹرمز سے میرا کوئی واسطہ اب تک نہیں پڑا تھا، تو اس کے لیے میں کچھ آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کور کر لی ہیں، جو اب میں ڈائریکٹ اس موضوع پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ ٹرانسلیشن لغوی معنی جہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ پانی کے کسی ایک ذخیرے میں ایک کنارے سے کسی چیز کو دوسرے کنارے تک لے جانے کا نام ہے۔ تو
آپ اپنے ساحل پہ دوسری طرف سے کچھ لے کر آتے ہیں یا اپنے یہاں سے کوئی چیز باہر لے جاتے ہیں، تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں کا کام ہے ترجمہ کرنا، تو ان کو دو حصوں میں آپ ان کے کام کو بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں اپنی زبان میں دوسری زبانوں سے، اور دوسرے وہ ہیں جو ایک طرح سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں کی لکھی ہوئی چیزیں دوسری مینلی انگریزی میں. تو اس پر تو میں ظاہر ہے کہ ان سے ہی جاننا چاہوں گا کہ ان کا تجربہ کیا ہے. لیکن اردو کے سلسلے میں ایک یہ جو لیٹن امریکن رائٹر ہیں بورخیس، ان کا ایک جملہ ہے جو ترجمے کے سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. وہ یہ کہ دو زبانیں جو ہیں وہ کوئی لسٹ آف سینونیمز نہیں ہوتی، بلکہ کسی ریالٹی کو دیکھنے کے دو مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو ترجمہ ویسے کا ویسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو اب کمپیوٹر والے ترجمے بالکل پرفیکٹ ہوتے. تو زندگی کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک زبان میں اور دوسری زبان میں وہ بہت کلچر اسپیسیفک ہوتا ہے. اس کے پیچھے ساری ہسٹری بھی ہوتی ہے، سب آپ کے جو سوشل نارمز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے آئیڈیلز بھی ہوتے ہیں. تو یہ اب ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری زبان اگر آپ نے سیکھ لی تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کے پڑھنے والے جن کو مخاطب کرنا آپ مناسب سمجھتے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے. تو وہ ایک سلیکشن ہوتا ہے، اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان میں، آپ کے لٹریچر میں، آپ کے سماج میں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کمی ہے اس کو کہیں سے پورا کیا جائے. تو ترجمے کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انکسار، ہیوملٹی، یعنی یہ کہ آپ یہ محسوس کریں کہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے جو باقی دنیا یا دوسری زبان کوئی آپ کو دے سکتی ہے. تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک ہیوملٹی اختیار کرنی ہوتی ہے اس کریٹر کے لیے جس کی چیز کو آپ لا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی لکھی ہوئی ایک چیز یا اس زبان کے پڑھنے والوں تک میں پہنچاؤں گا. تو ایک دیانتداری، ایکوریسی کی شرط عائد ہو جاتی ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ترجمے میں لا نہیں سکتے. لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لینگویج کا جس سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں آپ کتنا سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کے تجربے پر ہے، آپ کے جو مشاہدے پر ہے، مطالعے پر ہے. لیکن کسی دوسرے سماج کو پوری طرح سے سمجھنا تو ممکن نہیں ہوتا. تو ایک وہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے سمجھنے میں بہت کچھ لوز کر جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی زبان میں لانے میں دو قسم کی لمیٹیشن ہوتی ہیں، کہ آپ کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان کتنی اچھی طرح جانتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس زبان کی اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے. تو اس کا یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. اسی لیے کوئی بھی ترجمہ کبھی بھی کم از کم کوئی ترجمہ کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک پرفیکٹ ترجمہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بار بار ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک ترجمہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور ترجمہ ایک لحاظ سے آپ کی ایک انٹرپریٹیشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک لفظ کے کئی ترجمے ممکن ہیں، اور آپ جب اس میں سے ان ممکن الفاظ میں سے کسی ایک کا چناؤ کریں گے تو وہ آپ کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی. اور جو گینڈ ان ٹرانسلیشن والی بات ہے اس میں یہ کہ جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس کے کچھ ایسے کنوٹیشنز ہوں گے جو آپ کی اپنی زبان تک محدود ہیں، وہ اس اوریجنل میں نہیں تھے. اس کے بہت سے ایسے کنوٹیشنز تھے جو آپ ادھر نہیں لا سکے، تو وہ تو لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جس میں آپ اس کو یعنی کوئی لفظ منتخب کر کے
اس کے جو کنوٹیشن کیونکہ لفظ پہلے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ ایڈیشنل میننگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ چیز بالکل ویسی نہیں رہتی جیسی اوریجنل میں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ بدلتی ہے، اور اس کو کیونکہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمہ اتنا اچھا ہے کہ ترجمہ معلوم ہی نہیں ہوتا، تو یہ عام طور پہ اس کو تعریف کے طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ کوئی ایسی تعریف نہیں ہے کہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ شاعری ایسی ہے کہ بالکل شاعری معلوم نہیں ہوتی، یا ناول ایسا ہے کہ ناول لگتا ہی نہیں. تو ترجمہ ہے تو اس کو ترجمہ تو لگنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کتنی دور سے کوئی چیز لا رہے ہیں، کوئی آپ کی قریب کی زبان ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ تقریباً ویسی لا سکتے ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن رہتی ہے، اور کئی بار جب آپ اپنے ترجمے کو 5 سال بعد 10 سال بعد دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس زبان کے بارے میں بھی، اپنی زبان کے بارے میں بھی، اور آپ کا تجربہ وہ مختلف ہو جاتا ہے، تو آپ اس میں کئی جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اچھا، اب ایک بات جو میں یہ تو ایک جنرل سی بات ہو گئی. ایک بہت بڑے ترجمہ نگار تھے جو دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور دلی کو جن پر فخر کرنا چاہیے ان لوگوں میں سے تھے، یہ عنایت اللہ دہلوی تھے. تو یہ 1869 میں پیدا ہوئے تھے اور 1944 میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے بے شمار ترجمے کیے، انہوں نے ہزاروں صفحات ترجمے کیے، اور انہوں نے کریٹیو رائٹنگ سے لے کے اور ہسٹری اور سوشالوجی اور مختلف قسم کے ٹیکسٹ ترجمہ کیے، مینلی انگریزی سے، لیکن انگریزی کے ذریعے اور زبانوں سے بھی ڈیوائن کامیڈی کا انہوں نے ترجمہ کیا. اس کے علاوہ جو فلوبیر کے سلامبو کا بھی ترجمہ کیا، اور بہت سارے ترجمے انہوں نے کیے. تو ان کا جو ایک وہ تھا احساس اس زبان کی لمیٹیشن کے بارے میں، اور جو اس زبان کی لمیٹیشن جن لوگوں نے عائد کر رکھی ہے ان کے بارے میں ایک بہت ہی دیانتدارانہ ان کی رائے تھی. یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترجمے میں بہت ساری رکاوٹ، مطلب آپ کسی زبان سے اردو میں ترجمہ کریں تو اردو خود ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ترجمے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات اور انسان کے تعلقات، یا قدرت کے مناظر اور انسان کی صنعتیں، ان کی اصلی کیفیت و حالت میں اثر کے ساتھ لکھنی ہر زبان میں مشکل ہیں، لیکن ہماری زبان میں تو ان کا نقش اتارنا ایک مصیبت ہو جاتا ہے. دوسری زبانوں سے مقابلہ کیجئے کہ تو اردو کی کم مائگی دل فگار ہے. الفاظ کی قلت نے جو خود کردہ ہے کسی قابل نہ رکھا. شعراء نے شعر کی خاطر لفظوں کو کم کرتے کرتے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اشک بلبل سے زیادہ نہیں. شعر کے تو مالک تھے ہی، نثر پر بھی سکہ جمایا. طرح طرح کی مصنوعی قیدیں لگا کر ناطقہ بند کر دیا. کہیں صحت الفاظ پر گرفت ہے، کہیں ضم کے پہلو پر ناک بھون چڑھتی ہے، کہیں سوقیت اور رقاقت کا الزام عائد ہوتا ہے. کوئی ضرب المثل لکھیے یا پھپتی اڑائیے تو وہ دانت کے نیچے کا کنکر ہو جاتی ہے. مقامی خصوصیات کی پاسداری میں دلوں کو کدورت رہنے لگتی ہے. غرض بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا سب دشوار کر دیا. آزادی کا ہر طرح سے گلا گھونٹا. خیالات کی سوتیں خشک کر دیں. لیک سے ذرا ہٹے نہیں کہ اغراض کے درندے غاروں سے نکل کر پھاڑ کھانے کو دوڑے. الفاظ کی کمی، قیدوں کی زیادتی، مذاق کی تنگی اور خست نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ دنیا دامن پھیلائے سامنے کھڑی ہے. ہم دیکھتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے. جب بیان نہ کر سکے تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. گونگے تھے، اندھے بھی ہو گئے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم ٹیکسٹ ہے جو مجھے بطور مترجم بہت سی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. کیونکہ انہوں نے ایک بہت اہم بات یہ کہی ہے کہ جب آپ بیان کرنے کے قابل نہیں رہتے یا کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے.
تو یہ جیسے اس شعر کی ایک وہ بہت بڑی رائٹر اروندھتی رائے کا کہنا ہے کہ دیکھنا جو ہے وہ ایک ٹو سی از اے پولیٹیکل ایکٹ اینڈ ناٹ ٹو سی از اندر پولیٹیکل ایکٹ. تو یہ ایک ترجمے کی پالیٹکس بھی ہے جس پر ظاہر ہے کہ اس تعارفی قسم کی محفل میں کوئی تفصیلی اظہار خیال نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ یہ سارے ٹینشنز ہیں جو ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کو جو دوسری زبانوں سے اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں ان کو پیش کریں. تو آگے اب یہ حضرات بتائیں گے کہ یہاں سے ادھر لے جانے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں. اجمل صاحب نے دیانتداری، وفاشاری اور فائیڈیلٹی کی بات کی اور کلچرلی روٹڈ ورڈز کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں ان کی بات کی. ہمارے پاس اور جو شرکاء ہیں ان کے جو کام ہیں وہ انگریزی سے اردو سے انگریزی میں ترجمے ہیں. ان کے مسائل الگ ہیں اس لیے کہ وہاں جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ مختلف ہے. وہ ہندوستان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے. تو جب ہم ایک کلچرلی روٹڈ ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے سوائل سے نکال کر کے جب کسی دوسری سوشل میٹرکس میں جب ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج اگر ہم جدید اردو شاعری کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوڈ مکسنگ ہے، جہاں ہندی کے بھی الفاظ آتے ہیں، انگریزی کے بھی سبلائم، سوبر، مچور جیسے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے. اور ان کو ہم کیسے جو ہے نیگوشیٹ کریں یا مترجم کیسے نیگوشیٹ کرتا ہے، کیا ڈیزائربلٹی آف ریٹیننگ سورس ورڈ ضروری ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ علی جعفری کا ایک مصرع ہے، ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چلتی ہے. She slithers like a snake on the bosom of our land. تو ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چلتی ہے. یہاں ناگن جو ہے سنیک ہے، تو سنیک ترجمہ ظاہر ہے لاس ہے اس میں، اس لیے کہ ناگن فیمیل سنیک ہے، پوائزنس بائٹ ہے، اور ہر سنیک کا پوائزنس بائٹ نہیں ہوتا ہے. انہی نکات پہ بات کرنے کے لیے میں علی مدی ہاشمی صاحب کو مدعو کرتا ہوں گفتگو کی. جی تھینک یو. پیچھے آواز سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ مائک ٹھیک چل رہے ہیں؟ آ رہی ہے؟ میں نیٹ ایکسپورٹر ہوں، میں اردو سے انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا تھا. تو اور میرا ترجمے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ذرا ہمارے باقی جو پینلسٹ ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑا سا لمیٹڈ ہے. 2-3 مختصر باتیں. ایک تو وہ جس طرح ایک دفعہ فیض صاحب کسی نے پوچھا کہ فیض صاحب فلاں صاحب نے آپ کی کسی شعر و شاعری کے مجموعے کی کسی کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کا اس ترجمے کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ اب ظاہر فیض صاحب بہت ہی واز اے ویری مائلڈ مینرڈ جینٹل مین، تو وہ بری بات تو کسی کی کرتے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم ایک زبان آنی ضروری ہے. تو اس میں اب بات ابھی پہلے ہو رہی تھی شاعری کی اور پروز کی. فیض صاحب نے اس طرح خود کہا کہ شاعری بہت بڑی چیز ہے اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت ہمت بھی چاہیے اور بہت لینگویج پہ بہت کمانڈ بھی چاہیے. تو وہ دوسری چیز ہے. اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ شعر کا ترجمہ کرنے میں اس کو پروز نہ بنانا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ اس میں ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ شعر سے رہ کے کچھ اور بن جاتا ہے. جہاں تک پروز کا تعلق ہے اس میں کچھ باتیں تو ہو گئی ہیں کہ آبویسلی جو فیڈیلٹی آف ٹرانسلیشن ہے کہ جو مصنف نے جس نے بھی جو کچھ لکھا ہے انہوں نے جو خیال بیان کیا ہے اس کو دوسری زبان میں اس طرح لایا جائے جس طرح سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے. سو ایک تو وہ مشکل آ جاتی ہے کہ پہلے آپ کو، اب اس میں تھوڑا سا ذکر پہلے ہوا تھا کہ کچھ آبجیکشنز آتی ہیں کہ ترجمے میں وہ چیز شاید نہیں آ رہی ہے، نہیں ہو رہا. تو اس میں میں بیان کرنا چاہوں گا جو ابھی جو ہماری پبلیکیشن اس میں لکھا بھی ہے کہ جو آتھر بھی جو چیز بیان کر رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، یا پوئٹ جو بیان کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں تک جو پڑھنے والے ہیں ان تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ آلریڈی ایک آلٹرڈ ورژن ہے
اس امیج کی, اس خیال کی جو آتھر یا پوئٹ نے کنسیو کیا ہے. انہوں نے پہلے اس چیز کو سوچا ہے یا اس چیز کو ویژولائز کیا ہے اور پھر اس کو لینگویج میں رینڈر کیا ہے اور پھر اس لینگویج کو ایکسپریس کیا ہے. تو وہ ایک میوٹیشن, اس کی ایک چینج آلریڈی ہو گیا ہے. ان کی وہ جو ان کا جو کریٹیو امیج تھا وہ ایز از آپ تک تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کر دیا ریٹن ورڈ میں یا پینٹنگ ہے, جو کچھ بھی ہے, میوزک ہے, جس چیز میں بھی انہوں نے کر دیا ہے, تو ایک آلٹریشن تو آلریڈی ہو گئی ہے. اب ٹرانسلیشن جو ہے وہ صرف ایک اور آلٹریشن ہے جس میں آپ اس لفظ میں اس لفظ کو لیتا ہوں, یہ اس لفظ کو لے کے اور پھر اس کو اپنے طور سے اس کو چینج کر کے دوبارہ ایکسپریس کرتے ہیں ایک اور میڈیم میں, جس کو پھر آپ لوگ امبائب کرتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ پیورسٹ ہونے کی, بہت زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کریں, کیونکہ چینج تو اسی وقت ہو گیا تھا جب انہوں نے لکھا تھا جو بھی صحابہ ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے سمجھا ہے, جو آتھر نے لکھا ہے یا پوئٹ نے لکھا ہے, پوئٹری کی طرف میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی, اس کو اتنی فیتھفلی رینڈر کیا جائے کہ جو ان کے جو بھی امیج تھا, جو بھی انہوں نے کریٹ کیا تھا, وہ آگے پبلک تک پہنچے. نہ کہ سو ایک ٹرانسلیشن ہی رہے, وہ ٹرانسکریشن نہ بنے کہ ہم اس کو ہمارا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو اوریجنل ہے اس کو امپروو کرتے ہیں, ٹرانسلیشن کر کے اس کو اور اچھا کرتے ہیں. تو اور اچھا کرنا میرا کام تو ہے نہیں, ہونا چاہیے نہیں, کیونکہ اگر مجھے اتنا شوق ہے اچھا کام کرنے کا تو میں اپنا کام کروں. وہ جو انہوں نے لکھ دیا آتھر نے, وہ ان کا کام ہے جس پہ ان کے سارٹ آف آئی گیس پروپرائٹری رائٹس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. بہرحال اٹ از ناٹ مائی پلیس ایز اے ٹرانسلیٹر ٹو امپروو دی اوریجنل, آل دو اس میں بھی شاید اور اوپینینز ہوں گی, کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں مشرف, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کو امپروو کر لیں. میرا بٹ آئی سارٹ آف یو کلوزر ٹو دی اوریجنل, کہ جو ان کا جو امیج ہے, جو ورژن ہے, اسی سے آپ کو فیتھفل رہنا چاہیے. اب زبان کے جہاں تک مسائل ہیں اس میں ظاہر پرابلمس تو آتے ہیں, کیونکہ ہر زبان کے, جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ہر زبان کا اپنا ایک فلیور ہے جو اس لینڈ سے اور اس کلچر سے نکلتا ہے جہاں پہ وہ زبان, جہاں پہ وہ بنی ہے, جہاں پہ وہ زبان استعمال ہوتی ہے. اور پھر اگر اس کو آپ ایک بالکل بہت فار ریموو لینگویج میں, جس طرح انگلش ہے, اس میں لانے کی کوشش کریں گے, تو جس طرح بہت سے جو کلچرل نیوانسز ہیں وہ اس میں مشکل سے آئیں گے, وہ نہیں آ سکیں گے. اس کو اگر آپ ڈائریکٹلی بھی ٹرانسلیٹ کر دیں, جو ریڈر ہے اس کا, اور جو نان ایتھنک ریڈر ہے, اگر تو میں انگلش ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, پنجاب کا کوئی لٹریچر ہے, وہ پنجاب میں ہی لوگ پڑھ رہے ہیں, پھر تو ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر وہ کوئی کاکیشین لوگ ہیں, آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں یا وہاں, تو ان کو وہ چیزیں جو ہمارے لیے جو ایک نیچرل سی چیزیں ہیں وہ ان کی سمجھ سے باہر ہوں گی. اب اس کو آپ ایکسپلین کرنا چاہیے کیسے کریں گے, کیا کریں گے. تو یہ کچھ پرابلمس ہیں جو پیش آتی ہیں ٹرانسلیشن میں میرا. لیکن بہرحال اس میں ایک تو فیڈیلٹی آف ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, آبویسلی گرامر اینڈ سنٹیکس اور لینگویج کی جو ماسٹری ہے وہ تو ریکوائرڈ ہے ہی دونوں زبانوں میں کسی حد تک, یا کم از کم ایک میں ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر کس طرح سے آپ اس کو رینڈر کرتے ہیں اگلی زبان میں, اور کس طرح سے جو پڑھنے والا ہے اس کو امبائب کرتا ہے, وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے. شکریہ نوید صاحب. میں پروفیسر انیس الرحمان صاحب اس وقت, انیس الرحمان صاحب کا ایک مجموعہ فائر آن دا روز 1995 میں شائع ہوا تھا. غزلوں کا ایک مجموعہ جو قلی قطب شاہ سے لے کر کے آج تک کے میجر پوئٹس پر مشتمل ہے, وہ بھی منظر عام پر آنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر مترجم سورس ٹیکسٹ کے لسانی, ادبی, ثقافتی, سماجی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ضرورت کے مطابق کبھی کنسیپچول, کبھی فری, کبھی کمیونیکیٹو اور کبھی لکھ کر ترجمہ کرتا ہے. وہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے پوئٹ کا یا رائٹر کا رشتہ ٹیکسٹ سے مینٹین کر کے رکھنا ہے. جو ہدف زبان کی فلوئڈٹی ہے, انٹیلیجبلٹی ہے, وہ بھی اس میں موجود ہو. لیکن اس کے بعد بھی وہ سوشیو کلچرل پرابلمس سے دوچار ہوتا ہے, جس کو ہم چند ذیلی عنوانات کے تحت بات کر سکتے ہیں. مثلا ٹرانسلیٹنگ مسٹیکل کم رومانٹک کانسیپٹس, ٹرانسلیٹنگ انسٹیٹیوشنلائز کانسیپٹس
مثال کے طور پہ فراق, وصال, عشق, شیخ, ناصح, ساقی. Translating socio-cultural concepts like dupatta, daman, ghungat, or translating religio-cultural concepts like صدقہ, دعا, تبرک. ان سب سے سامنا فیس کیا ہوگا انیس الرحمان صاحب نے ترجمے کے دوران. میں چاہوں گا کہ اس پر آپ جو ہے کچھ روشنی ڈالیں. شکریہ نصیب صاحب. مجھے لگا یہ کہ زیادہ تر باتیں جو ہو رہی ہیں وہ کچھ گھوم پھر کے تھیوری کے متعلق ہو رہی ہیں, ٹرانسلیشن کی تھیوری سے متعلق. نہیں آئی تو کوشش کرتے ہیں دبا کے اس کو. آئی یہ والی لے سر. رکاوٹ کے لیے کھید ہے. دوسرا لیتے یہ والی لے. اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. میرے مائک نے مجھے دھوکہ دیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جو باتیں اب تک ہوئی ہیں نصیب صاحب جو کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ٹرانسلیشن تھیوری سے متعلق ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیوری وغیرہ تو کلاس روم کی چیز ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کلاس میں ہوتا ہے. تھیوری کی بات ہم وہاں کریں گے. یہاں ہم کچھ اپنے پرسنل تجربے کی بات کرتے ہیں اور اسی میں آپ کو تھیوری شاید نظر آ جائے. اس لیے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھیوری سپر امپوز نہیں ہونی چاہیے. تھیوری ہمارے پریکٹس سے نکلتی ہے, پریکٹس سے تھیوری نہیں بنتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو صرف نقطہ اور ایک ایک جملے میں, اس کے بعد سے میں کچھ مثالیں پڑھنا چاہتا ہوں. جیسے کہا کہ زبان کا جاننا, بہت اچھی بات کہی ہمارے اجمل صاحب نے کہ زبان کا جاننا بڑی عجیب بات ہے. W.H. Auden اردو کا, یہ انگریزی کا بہت بڑا شاعر تھا, تو اس نے کہا زبان کا جاننا بالکل ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ترجمہ کرنے کے لیے. چنانچہ اس نے ایک ایسے شاعر کا ترجمہ کیا اور پریفیس میں لکھا کہ مجھے جاننا ضروری نہیں تھا, مجھے اس لینگویج کا ایک جاننے والا میرے پاس بیٹھ جائے اور میں ترجمہ کر دوں گا. بڑی ساری بہت الگ الگ طرح کی مثالیں ہیں. بہرحال یہ ایک ویریشن ہے اس کے اوپر. مجھے لگتا یہ ہے کہ ترجمہ جو آپ کرتے ہیں ایک ٹیکسٹ سے دوسرے کا, وہی ترجمہ تھوڑی ہے. ترجمہ تو وہ بھی ہے جو پرائمریلی آپ نے لکھا ہے, جو اوریجنل جو سورس ٹیکسٹ ہے وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جو ہمارے ذہن میں تھا. اور میں نے ایک کہانی لکھی, خالد صاحب نے ایک کہانی لکھی, موت کی کتاب, تو وہ تو ترجمہ خود کر رہے تھے اپنے خیالات کا جو ان کے یہاں پک رہا تھا بہت زمانے سے. وہ پرائمری ٹرانسلیشن تھا جس کا ہم نے سیکنڈری ٹرانسلیشن کیا, اوڑھنے کی کوشش کی خالد جاوید کو, اور تب ہم نے وہ نکالا. تو بہرحال مسائل بہت سارے ہیں, میرے سروکار بہت سے ہیں کہ کون سا ٹیکسٹ ہم چوز کریں, کون سا قاری ہمارا ہوگا, کس کے کون سا طریقہ ہمارا ہوگا. ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز یہ لگ رہی ہے کہ کلاس ہو یا کلاس سے باہر, میں کیا بات ہے کہ میں کوئی ایک زبان نہیں بول پاتا, خالص اردو یا خالص انگریزی. میں نے سوچا اپنے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کہ میری اردو میں انگریزی داخل ہو جاتی ہے, میری انگریزی میں اردو داخل ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اکثر کلاس میں میرے مسکراتے ہیں کہ یہ آدمی عجیب ہے, پڑھاتا ہے انگلش لٹریچر اور بات بیچ میں اردو کی کر دیتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی چہرے کھل جاتے ہیں جب میں کوئی اگزامپل کہیں سے کوٹ کر, میرا خیال ہے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں اس زمانے میں, اس وقت میں. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹیکسٹ ایک دوسرے ٹیکسٹ کا پرتو ہے, اور وہ پرتو صرف اسی زبان میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ملتا ہے. اسی لیے ہم زیادہ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. تو مجھے یہ لگنے لگا ادھر کچھ برسوں سے کہ ہم اپنے آپ ہی کو شاید دن رات ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں, اور ایک لینگویج شاید سفیشینٹ نہیں ہے ہمارے لیے, چنانچہ ہم اپنے کو ایکسپریس دوسرے زبانوں میں بھی کرتے ہیں. میں تھیوری وغیرہ کی بات نہیں کروں گا, کچھ مثالیں دینے جا رہا ہوں آپ کو, اور وہ ان دو کتابوں سے ہے جو کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی. میں نے ایک کام کیا تھا جس کا ذکر بہت ہوا, فائر ان دا روز 1995 میں چھپی تھی. وہ 1930 سے لے کے اور اب تک کی شاعری کا مجموعہ تھا جس میں 45 شاعر تھے. اب میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو میں پیچھے لے گیا ہوں, قلی قطب شاہ لیٹ 16th سینچری ٹو دی پریزنٹ ٹائم. 70 شاعر ہیں اس کے اندر, اور ہم نے اس کو الگ الگ فیزز میں بانٹا ہے. یہ تو ہے نظم. اور دوسرا ایسا ہی ایک دوسرا مجموعہ ہے جو غزلوں کا ہے, اور اس میں بھی ہم قلی قطب شاہ سے شروع کرتے ہیں لیٹ 16th سینچری سے اور اب تک آتے ہیں. بڑا ایمبیشس پروجیکٹ تھا, اور میری اکیڈمک لائف کا سب سے پیارا پروجیکٹ جو میں نے بہت دنوں کے بعد مکمل کیا ہے. اس لیے کہ ٹرانسلیشن میں مجھے یہ لگا, جو کسی نے کہا, میں نے نہیں یہ بات
کہ وہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسٹیج پہ آ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر مجھ سے تو کم از کم نہیں ہوگا, چنانچہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اٹس این ابنڈنٹ ایکسرسائز, اس لیے کہ جب اس کو خود ہم پڑھتے ہیں بعد میں فار اینڈ روز کو جب ہم کبھی پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کیا میں نے کر دیا, یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. تو شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے 95 کے بعد دوبارہ وہ کام شروع کیا, اور کئی سال کام کرنے کے بعد وہ کسی طرح شاید کسی منزل پہ پہنچا کہ شاید چھپے, کہ شاید آپ پڑھیں, کہ شاید مقبول ہو وغیرہ وغیرہ. اب سنیے صاحب, 2 کلیکشنز جو ہیں اس کی کیا لاجک ہے یہ بتاتا ہوں, تھیوری اسی میں آئے گی. یہ 400 سال کے کمپریہنسو سلیکشن ہے اردو پوئٹری کا, جس میں نظموں کا ایک سلیکشن ہے اور غزلوں کا ایک سلیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹرانسلیشن اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے, یہ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اسپیشلی جو ینگر جنریشن آف ٹرانسلیٹرس ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا اور کام ہو گیا, جی بالکل نہیں ہوا وہ کام, جب تک کہ آپ اپنے ٹرانسلیشن کو سپلیمنٹ نہ کریں. اب دیکھیے یہ آج کا ایک رسالہ ہمارے سامنے ہے جو عطیہ ہے ہمارا اجمل کمال کی جانب سے. یہ بہت پرانا اور بہت ہی اچھا بہت وقیر رسالہ ہے جو یہ نکالتے ہیں, اور اس میں ترجمے بہت چھاپتے ہیں. اس میں 12 شاعروں کے ترجمے ہیں جو ہمارے یہاں کے ہیں, ہندوستان کے شعراء ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں میں نے دیکھا یہ کہ انہوں نے صرف ترجمے نہیں چھاپے ہیں, سپلیمنٹ بھی کیا ہے. سپلیمنٹنگ کی ضرورت یہ ہے کہ بھائی ہمیں کیا معلوم کہ یہ جس کا ہم شعر پڑھ رہے ہیں, جس کی نظم پڑھ رہے ہیں, وہ ہے کون, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا, کس زبان میں لکھتا تھا, کس وقت میں لکھتا تھا. تو صرف وہ ٹیکسٹ پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. سو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس میں ایک کمپریہنسو اینتھولوجی تیار کی ہے, اور اس میں میں نے ایک بہت ہی کمپریہنسو انٹرو لکھا ہے, اور ہر دور کو میں اپنے طریقے سے, جو لٹریری ہسٹورین ہے اس سے الگ اپنے طریقے سے اس کے 7 ادوار بانٹے ہیں. ان ہر ایج پہ ایک چھوٹا انٹروڈکشن لکھا ہے, ہر پوئٹ پہ ایک چھوٹا انٹروڈکشن 1 پیج کا لکھا ہے, کوئی 400-500 لفظ کا, اور اس کے بعد سے ہم نے اس کو کوشش کی ہے. اب مشکل کب پیش آئی, جب ہم نے غزلوں کا شروع کیا, اس لیے کہ غزل کا کوئی پیرلل ہے نہیں انگریزی میں. ایپک کا ہے, اردو میں ہے ایپک, مثنوی ہے, قصیدہ ہے, رباعی ہے, وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہیں انگریزی میں موجود, لیکن غزل نہیں ہے. تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ ہم اس کو ٹرانسفر کیسے کریں. کپلیٹ شعر نہیں ہے, دوہا شعر نہیں ہے, شعر بالکل الگ چیز ہے, دوہا الگ چیز ہے, کپلیٹ الگ چیز ہے. تو شعر کو شعر ہی رہنے دو, کچھ اور چیز نہ بناؤ. تو یہ تھا میرا مسئلہ. تو یہ سب میں نے کرنے کے بعد سوچا کہ میں کیسے کروں. تو میں نے سوچا کہ ایک فارمل اسٹرکچر ہے غزل, جب آپ پڑھتے ہیں کسی کتاب میں تو 2 سطریں ہیں اور برابر چل رہی ہیں یوں. تو ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ویسا ہی دکھے, سملیرٹی. تو میں نے کیا یہ کہ میں نے اس میں سلیبل کاؤنٹ کیا کہ کتنا سلیبل ہمارا ہو رہا ہے اور لائن لینتھ ہماری کیا ہوگی. تو یہ ایک میں نے کام کر. اس کے بعد غزل کی پہچان ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر قافیہ ردیف نہ ہو. تو بڑی حد تک میں نے یہ کوشش کی کہ قافیہ ردیف بھی مینٹین کریں, جو بہت ہی مشکل کام تھا. جہاں نہیں ہو سکا وہاں میں نے قافیہ تو چھوڑ دیا, ردیف میں نے مینٹین کیا. جہاں وہ بھی نہیں تھا وہاں میں نے کوئی اختراع کی اور کوئی چیز نہیں نکالی. کہیں مشکل یہ پیش آئی کہ وہ کسی دائرے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے دوہے کا فارم لے لیا, جو بے ایمانی, جو دیانتداری نہیں ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, لیکن میں کرنے پر ٹیمپٹڈ ہوا, اور اجمل صاحب میں نے وہ کر دیا. بہت دیانتداری کی چیز نہیں ہے یہ. بہرحال کیا میں نے یہ کہ اس میں ہر طرح کی چیزیں میں نے شامل کرنے کی کوشش کی, تاکہ اندازہ ہو سکے کسی پڑھنے والے کو کہ اردو شاعری کے کیا رنگ روپ ہیں. جیسے حمد ہے, اس کے اندر منقبت ہے, قصیدہ ہے, مرثیہ ہے, حجو ہے, شعر آشوب ہے, رباعی ہے, قطع ہے, تمام جتنے بھی اصناف ہیں وہ سب آپ کو اس کے اندر مل جائے. کچھ آپ مثالیں سنیے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی تھیوری اور پریکٹس کا. وہیں بات ختم کروں گا. شروع کیا ہے میں نے قلی قطب شاہ سے, لیٹ 16 سینچری کا پوئٹ ہے, قطب شاہی ڈینسٹی کا 5واں کنگ ہے, بہت مشہور شاعر ہے, پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. اس کو ہاتھ لگانا, جو دکنی میں لکھتا تھا. اردو سمجھ میں آتی ہے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, سو منی کانسٹرینٹس. مشہور غزل ہے اس کی, جس کا ذکر ابھی آیا تھا ایک سیشن میں, پیا باج پیالہ پیا جائے نا, پیا باج ایک دل جیا جائے نا. اس کو میں نے بالکل اسی طرح سلیبک کاؤنٹ کے ذریعے قافیہ ردیف مینٹین کر کے اس طرح کیا. پیا باج پیالہ پیا جائے نا, پیا باج ایک دل جیا جائے نا. I can't ever drink my drink without my love. I can't ever drink my drink without my love. I can't ever breathe, I sink without my love. کہی تھے پیا بن صبوری کروں, کہی تھے پیا بن صبوری کروں, کہیا جائے اماں کیا جائے نا. I should be patient, you say, without my love. How unfair. I can't even blink without my love. Then he says, نہیں عشق جسموں بڑا کوڑ ہے,
कभी उससे मिल भी सिया जाए ना. I say, a bore indeed is one who can't be in love. I am no bore. I am the one on the brink without my love. And the last, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना. So I say, no counsels, Qutub Shah, none to this crazy one. No counsels, Qutub Shah, none to this crazy one. I am the one. I can't even think without my love. So think, blink, etc. etc. This is one thing. But अब दूसरी चीज़ देखिए, वली है, उसके बाद आता है वली, जिसका जिक्र सुबह हो रहा था कि दिल्ली आया तो लोग कहने लगे कि साहब ऐसी भी रेख्ता, ये जो रेख्ता है तो उसके बाद से उर्दू में शायरी शुरू होती है. अब वो कहता है, बहुत मशहूर है, बेगम अख्तर ने भी गाया इसको, किया मुझ इश्क को आसां, किया मुझ इश्क को जालिम ने आब आहिस्ता आहिस्ता, क्या आतिश गुल को करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, गुलाब आहिस्ता आहिस्ता. I was all aflame in love. She won my heart bit by bit. Just the flame turns a bud to blossom bit by bit. अजब कुछ लुत्फ़ रखता है शब-ए खुल्लत में गुल रूसूं, खिताब आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता. It's a rare delight to speak in love, to speak with love on a quiet night. Seek a reply, hiss by hiss, give a reply, sigh by sigh. अब आप देखिए, यहाँ पे रदीफ़ नहीं है, यहाँ पे काफ़िया नहीं है. यहाँ पे मजबूरी हमारी ये थी कि काफ़िया में पसीने आ गए निकालने में, तो मुझसे निकला नहीं. तो मैंने कहा कि आपको रीडर को हम कैसे उलझाएं, कैसे धोखा दें. तो मुझे लगा कि हम उसको सब इंस्नेयर कर सकते हैं, एक जाल में फांस सकते हैं, सिर्फ एक रदीफ़ के काम चलाएं. तो मैंने रदीफ़ यहाँ पे लिखा. सिराज आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शायर हैं सिराज औरंगाबादी. नाखून से शेर लिखा करते थे, दीवाने हो गए थे, वो शेर लिखते थे नाखून से पत्थरों पे और घायल कर लेते थे ख़ुद को. ऋषि थे बहुत बड़े. कहते हैं, जानो दिल से मैं गिरफ्तार हूँ किनका, उनका. बंदे बेज़र हो दीनार हूँ किनका, उनका. ऐसे आई एम ए प्रिजनर ऑफ हार्ट एंड सोल ऑफ whom, only him. A worthless being of no riches of whom, only him. So in this way what I did, I was just trying to create an aura of what the ghazal stands for. आखिरी मिसाल है इसकी, एक यगाना बड़े अच्छे शायर हुए हमारे, व्यास यगाना चंगेज़ी. किसकी आवाज़ कान में आई, दूर की बात ध्यान में आई. अब ये तो गज़ल है, काफ़िया रदीफ़ है, मुझसे नहीं बन पड़ा. whose voice, what did I hear? A distant thought brought me cheer. अब ये है क्या कि ये दोहा हो गया ये, इसलिए कि अगले मिसरे में कुछ और निज़ाम है. अगला जो इनका शेर है, ये किनारा, ये बहुत उम्दा शेर है साहब, सुनिए. ये किनारा चला के नाव चली. क्या क्या बात है. ये किनारा चला के नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई. क्या समझा आपने, क्या कहिए क्या बात ध्यान में आई. सो आई से, इज़ द बैंक मूविंग और इज़ इट द बोट. से व्हाट थॉट इज़ नाउ अफ्लोट. अब यहाँ देखिएगा कि इस काफ़िया रदीफ़ नहीं है, बल्कि हर शेर जो है वो दोहा बनता चला जा रहा है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़ा मुश्किल था काफ़िया रदीफ़ मेंटेन करना. तो अल्टीमेटली किया क्या मैंने किया सिर्फ ये कि मेरा जो भी तजुर्बा है जितने दिनों का इसको करने का, मुझे लगा उर्दू शायरी अगर ट्रांसलेट करना है तो सिर्फ एक काम करना चाहिए, वो है उर्दू रिद्म को पकड़िए, और अगर उसको आपने कब्ज़े में किया और उसका इक्विवेलेंट आपने अंग्रेज़ी से किसी तरह से पकड़ के फांस के लाए, तो समझिए काम हो गया. मैंने सिर्फ रिद्म ट्रांसलेट किया है. मैंने ख्याल से कहीं कहीं बहुत दयानतदारी नहीं बरती है, फॉर्म से भी थोड़ा बहुत इनराफ किया है, लेकिन रिद्म मैंने कोशिश की है कि उसको मैं किसी तरह इमिटेट कर सकूं. और अगर वो किताबें हमारी कामयाब हुई तो किसी और वजह से नहीं होंगी, सिर्फ इसलिए कि उर्दू का कुछ रिद्म आपको उसमें सुनाई देगा. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब. मैं जाकिर साहब से दरख्वास्त है, आखिरी बात जो उसलूबी तरादुफ़ का है, सिर्फ 5 मिनट. जाकिर साहब के अपने तजर्बात गज़ल के भी हैं, नज़मों के भी हैं, नसर के भी हैं, तो उस हवाले से आप अपने तजर्बात शेयर करिए. भाई मैं सबसे पहले तो इस बात से खुश हूँ कि माशाअल्लाह तीनों हज़रात ने और ख़ुद नसीब साहब ने जो बातें की, उससे आपका जहन खुल गया होगा कि तर्जुमा क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं,
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ترجمے کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے زندگی کی. مجھے معلوم نہیں، ایک زمانہ تھا میں نے ایک کتاب دیکھی تھی لنگوسٹکس کے سلسلے میں، چائلڈ لینگویج پہ، تو لکھنے والے نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زبان بھی اپنے بچوں کو ترجمے کے ذریعے سکھاتے ہیں، اس طرح کہ پہلے ان کی زبان سیکھتے ہیں پھر اپنی زبان انہیں سکھاتے ہیں. پہلے ہم اس کو ڈائریکٹ پانی نہیں کہتے، آپ نہیں کہتے، واٹر نہیں کہتے، پہلے مما کہنے سکھاتے ہیں. یہ سب تماشے ہیں. دوسری گزارش مجھے یہ کرنی تھی کہ میری پہلی محبت تھی اکنامکس. اس میں میں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ کہا جاتا تھا اور صحیح بھی تھا کہ ٹو اکنامکس سیلڈم ایگری کسی بھی پرابلم پہ. جب پڑھانا شروع کیا، اردو لٹریچر وغیرہ اردو کے آدمی ہو گیا اور ترجمے سے واسطہ پڑا، تو معلوم یہ ہوا کہ ٹو ٹرانسلیٹرس کی ناٹ ایگری. خود ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو آخر وقت تک اطمینان نہیں رہتا. میرا معاملہ یہ رہا کہ میں نے انگریزی سے اردو میں بھی ترجمے کیے ہیں اور اردو سے انگریزی میں بھی کیے ہیں، پروز کے زیادہ، اور انگریزی میں اردو شاعری کا، نظموں کا خصوصاً ترجمہ کیا ہے. غالب کے غزلوں کے اشعار کا ترجمہ کیا ہے، فیض صاحب کی نظموں کا کیا ہے، راشد کی نظموں کا کیا ہے. ابھی میں نے ایک کتاب اور چھپی ہے جس میں نے 20ویں صدی کے کچھ شعراء کی نظموں کا خالی ترجمہ کیا. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ جو کہی گئی کہ اطمینان بہت مشکل سے ہوتا ہے. اور مجھے تو بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، کہ جو مقبول ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ ریاضت سے لا نہیں سکتے، وہ خود بخود ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے میں اس کی نہ وضاحت کر سکتا ہوں نہ خود سمجھ سکتا ہوں. مثلاً میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، غالب کا مشہور شعر ہے، منحصر ہو جس کی مرنے پر امید، منحصر ہو جس کی مرنے پر امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کسی نے کوشش کی ہے اس شعر کو ترجمہ کرنے کی، نہیں کی ہے، لیکن میرے کہنے سے آج آپ خود کر کے دیکھیے گا آپ کیا کرتے ہیں. مجھے ایسے لگا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں سیدھا سیدھا لکھ دوں. نو لکھا شعر ہے، منحصر ہو جس کی مرنے پر امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو قلم چل پڑا اپنے آپ. معاف کیجیے گا یہ میں کچھ بہبی باتیں سی کرنے لگتا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، بٹ دس از ہاؤ آئی فیلٹ. میرا قلم چلنے لگا اور میں نے لکھا سیدھا سیدھا لکھو. نو ون whose only hope is death, his despair, who can guess. آپ تالی بجا رہے ہیں، اپنے خیال میں مجھے داد دے رہے ہیں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے کیسے لکھ لیا. اور نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں گفتگویں ہوئیں، اس خاص طور سے انیس صاحب کا اور آپ کا، کہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے. جو بات انہوں نے کہی ردیف و قافیے کی، وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. حالانکہ میرا ایمان یہ ہے کہ غزل کا ترجمہ کرتے وقت ردیف اور قافیے کا اگر آپ خیال کریں گے تو شاید کامیابی ذرا مشکل ہی ہے. اس کا میں مثال دے سکتا ہوں فیض کے تراجم کی، جو کس نے کیے تھے سب سے پہلے، وہ فیض وکٹر جی وکٹر کینن. آپ اسے پڑھیے، فیض کو پڑھیے، اس ترجمے کو پڑھیے. معاف کیجیے گا میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے لطیف و قافیے کا اہتمام کرنے کو سوچی تو بہت ممکن ہے کہ جو بات وہ اصل شعر میں کہی گئی ہے وہ نہ آ پائے. انگریزی سے انگریزی نسل کا اردو میں ترجمہ جب میں نے کیا تو اس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ انگریزی جو ہے وہ بہت پریسیشن کی زبان، خاص طور سے جب گب کا میں نے ترجمہ کیا، HAR گب کا، مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر وغیرہ کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جب پروفیسر مجیب کی کتابوں کا ترجمہ کیا جو انگریزی سے اردو میں، تو دونوں کی زبان میں جو مماثلت مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ بالعموم یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر 3 جملوں کے بعد چوتھا جملہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. اب آپ اس کو جب انگریزی آپ پڑھیں آپ کو بالکل گمان نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی چیز چھوڑی، لیکن جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو انسرٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے قوسین میں لگا کے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں یہ مطلب ہے. دس از آئی فیلٹ اینڈ آئی ڈو اٹ اینڈ آئی تھنک آئی کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. کیونکہ وہ
بات نہیں آتی. اگر آپ اس کو اسی 3 جملوں کا 3 جملوں میں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. میں معاف کیجیے گا، یادداشت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے سکوں اس کی، لیکن ایسا ہوا ہے. گپ کے ہاں سے ترجمہ کرتے ہوئے بھی، اور پروفیسر مجیب کے ترجمے جو ابھی حال ہی میں نے کیے ہیں ان میں بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے. اور وہ جو بات ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے دماغ میں، اور توازات جو لکھتا ہے شعر میں لکھے یا نثر میں لکھے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی تو بڑی اچھی مثال ہے کہ میں نے فیض صاحب سے پوچھا. دیکھیے میں اصل میں مدرس بھی رہا، تو مدرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک یقین کے ساتھ کوئی بات جس پہنچے یقین سے اپنے، وہی کلاس میں سمجھائے. تو میں اگرچہ جانتا تھا کہ فیض کی مشہور نظم میں اجنبی خاک سے کیا مطلب ہے، لیکن میں نے پوچھا، ہمت تھی، تو میں نے کہا صاحب آپ کا مطلب یہی ہے نا؟ تو انہوں نے بہت مخصوص انہیں پیاری پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سوچئے. میں نے جب ان کا ترجمہ چھاپا تو شروع میں جو زندگی کا احوال دینا ہوتا ہے اس کی میں نے کاپی ایلس صاحبہ کو بھیجی کہ یہ فلاں سن میں، یہ فلاں سن میں، یہ فلاں سن میں. اس کے بعد جو ان کا خط آیا انلینڈ لیٹر، وہ میں نے پریزرو کیا ہوا ہے. تو میں ایک آدھ چیز بھول گیا تھا اس میں، ستارہ امتیاز وغیرہ، وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. تو بہرحال ایگزیکٹ میرے یاد نہیں ہے، لیکن آئی ہیو پریزرو دیٹ لیٹر فار مائی چلڈرن. اور صاحب شاعری تو شاعری ہے، نثر کے بھی بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ میں آپ کو پسینے آ جاتے ہیں. مثلا باغ و بہار کا ترجمہ میں نے کیا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا. آئی واز ڈس اپوائنٹڈ وتھ سرٹن ڈیولپمنٹس ان مائی کیریئر. تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کم سے کم آدھا صفحہ ایک صفحہ اس کا روزانہ نہ کر لوں گا، اینڈ دیٹ واز باغ و بہار. اب اس میں ایک جملہ آ جاتا ہے، غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے. ہاؤ وڈ یو ٹرانسلیٹ اٹ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی کلچرل کانٹیکس کی بات ہو رہی تھی، بہت مشکل ہوتا ہے. روح تہذیب کا ترجمہ میں نے کیا، سیدین صاحب کی چھوٹا سا رسالہ ہے، تو وہاں حیا اٹک گیا، ان کا لفظ حیا اٹک گیا. زیادہ سے زیادہ جو آپ پہنچ سکتے ہیں حیا کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے وہ موڈیسٹی ہے، اور بس اس کے آگے کچھ نہیں. آپ کیجیے گا جی ٹائم پورا. ہاں نہیں معاف کیجیے گا صاحب، میں نے زیادہ وقت لے لیا. لیکن وہ میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ بھائی مترجم کو کم سے کم مجھے اطمینان نہیں ہوتا آخر تک کہ بھائی یہ جو کچھ کر دیا بس یہی سند ہے. بہت اچھے، شکریہ. بہت شکریہ. آڈینس کو انوائٹ کریے اگر آڈینس کو جانا چاہے. آڈینس سے درخواست ہے کہ اگر کوئی سوالات ہیں، کچھ اپنے آبزرویشنس اگر شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. ہم مترجم تو نہیں ہیں، کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں اور ہماری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر ہماری ایکسپیرینس ہے کہ انسان جو ہے جب 2 زبانیں بولتا ہے تو ہمیشہ ایک زبان میں ایک دوسری پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے اور دوسری زبان میں ایک دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے. اور جو ترجمہ ہوتا ہے اٹس ایٹ دا پوائنٹ آف انٹرلوکیوشن آف دا 2 پرسنالٹیز. جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ مجھے لگا کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا، وہ شاید آپ ہی تھے جو آپ انگریزی زبان میں آپ کی ایک الگ پرسنالٹی تھی جس نے بتایا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. آئی ووڈ لائک ٹو. اچھا ویوز جاننا. آج پرسنالٹی تو صاحب دیکھیے ایسا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. پرسنالٹی بات یہ کہ نہیں، اصل میں ہم لوگ ابھی انیس صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کلاس میں بھی لیکچر دیتے ہوئے انگریزی اردو دونوں کا مخلوط کچھ کام ہو جائے. ہماری جو پرورش ہے وہ کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ جس میں یہ ناگزیر تھا کہ آپ یہ دوگلی زبانیں بولیں اور استعمال کریں. اس کا احساس اس وقت ہوا کہ جب ایک فارن اسٹوڈنٹ جو میرے سپرد کی گئیں، جب میں نے اس کو کچھ اسی طرح بولنا شروع کیا انگریزی اردو، تو انہوں نے ٹوک دیا کہ صاحب
ٹھیک ہے اس دن تو کچھ نہیں بولی پہلے دن، لیکن آخر میں جب رخصت ہونے لگی کہ صاحب میری آپ سے ذرا سی گزارش یہ ہے کہ آپ انگریزی کا لفظ استعمال نہ کیا کیجیے، میں یہاں اردو سیکھنے آئی ہوں اور چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ اردو ہی میں بات چیت ہو. تو یہ ہوتا ہے، ہماری آپ کی سب کی پرورش اس طرح ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تو جو یلغار ہو رہی ہے دوسری زبان کے لفظوں کی، وہ بھی مجبور کر رہے ہیں آپ کو. ابھی کسی صاحب کا مضمون تھا ہماری زبان میں، انہوں نے بتایا کہ 7,000 زبانیں بولیاں اس وقت دنیا میں بولی جاتی ہیں، جس میں سے 3,500 جو ہیں وہ معدوم ہونے والی ہیں. انگریزی جو ہے وہ لفظ کی الغار ہو رہی ہے. انٹرنیٹ، موبائل، یہ سب لفظ بول رہے ہیں آپ. پلیز بی بریف. بہت دیر سے وہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں. I would like to ask Mr. Ajmal Rahman a question on something that he said. Am I holding the floor? Yes. You made an observation which is very interesting and central, I think, to the act of translation, which is the limitation of a language regarding its own ideology and vocabulary. And politics. And politics. When I say ideology, politics is already implicated in that. How do you propose, and you mentioned Urdu as one of them for obvious reasons, I mean your experience is also with that, but it can cut across languages. And as a translator, I think all of us may have faced that, that obstacle when we transfer it into a language that we want to. How do you propose? My interest is in knowing, if you've engaged with this question, how do you propose to, do you have any resolution of this problem? Well, I cannot propose anything about any other language, but my fight is with Urdu language, and Urdu language poses very special problems for a translator because of its history and its use in politics. So this is such a vast topic that I cannot comment on it just now. بہت شکریہ. سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. بہت شکریہ. سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، ہندوستان کی مٹی کے آسماں کا جادو، ہندوستان کا جادو، اردو زباں کا جادو، ہندوستان کا جادو، سارے جہاں کا جادو.